أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے انقلاب انگیز اور زندگی بخش ملفوظات ارشادات کلمات طیبہ 12 جنوری سن 1901 ایک صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ دور دور سے حضور کی کتابوں کی مانگ آتی ہے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہوا چلائی ہے اپنی اپنی جگہ تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا معجزہ تو علم کا ہی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہی تھا جو اب تک قائم ہے۔ یہ ذکر تفسیر فاتحہ کے لکھنے پر ہوا جو حضور علماء کے مقابلہ خصوصاً پیر میر علی شاہ گولوی کے مقابلے میں اشتہار دے کر لکھ رہے تھے۔ فرمایا عالم علم سے پہچانا جاتا ہے، ہمارے مخالفین میں دراصل کوئی عالم نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، ورنہ کیوں مقابلہ میں عربی فصیح و بلیغ تفسیر لکھ کر اپنا عالم ہونا ثابت نہیں کرتے۔ ایک آنکھوں والے کو اگر الزام دیا جاوے کہ تو نابینا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے، غیرت کھاتا ہے اور صبر نہیں کرتا جب تک اپنے بینا ہونے کا ثبوت نہ دے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا عالم ہونا اپنا علم دکھا کر ثابت کریں۔ فرمایا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سے عالموں نے اس سلسلے کی مخالفت کی ہے، یہ غلط ہے۔ خدا نے اپنے تحدیوں اور دعووں کے ساتھ علمی معجزات ہماری تائید میں دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مخالفوں میں کوئی عالم نہیں ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ عالموں نے ہماری مخالفت کی ہے۔ 15 جنوری سن 1901 فرمایا آج رات کو الہام ہوا، مانعہ مانع من السماء، یعنی اس تفسیر نویسی میں کوئی طرح مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ خدا نے مخالفین سے سلب طاقت اور سلب علم کر لیا ہے۔ اگرچہ ضمیر واحد مذکر غائب ایک شخص میر شاہ کی طرف ہے، لیکن خدا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس شخص کے وجود میں تمام مخالفین کا وجود شامل کر کے ایک ہی کا حکم رکھا ہے تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعظم سے اعظم معجزہ ثابت ہو کہ تمام مخالفین ایک وجود یا کئی جان ایک قالب بن کر اس تفسیر کے مقابلے میں لکھنا چاہیں تو ہرگز نہ لکھ سکیں گے۔ فرمایا انسان کا کام انسان کر سکتا ہے، ہمارے مخالف انسان ہیں اور عالم اور مولوی کہلاتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ جو کام ہم نے کیا وہ نہیں کر سکتے؟ یہی ایک معجزہ ہے۔ نبی اگر ایک سونٹا پھینک دے اور کہے کہ میرے سوا کوئی اس کو اٹھا نہ سکے گا تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جائے کہ تفسیر نویسی تو ایک علمی معجزہ ہے۔ فرمایا یہ تفسیر رمضان شریف میں شروع ہوئی، جیسا کہ قرآن شریف رمضان میں شروع ہوا تھا، اور امید ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان ختم ہوگی۔ فرمایا قرآن شریف کے معجزہ فصاحت و بلاغت کے جواب میں ایک دفعہ پادری فنڈر نے حریری اور ابو الفضل اور بعض انگریزی کتابوں کو پیش کیا تھا۔ مدت کی بات ہے، ہم نے اس وقت بھی یہی سوچا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اول تو ان مصنفین کو کبھی یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ ان کا کلام بے مثل ہے، بلکہ وہ خود اپنی کم مائگی کا ہمیشہ اقرار کرتے رہے ہیں اور قرآن شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا، ان لوگوں کی کتابوں میں معنی الفاظ کے تابع ہو کر چلتا ہے، صرف الفاظ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، قافیے کے واسطے ایک لفظ کے مقابل دوسرا لفظ تلاش کیا جاتا ہے، اور کلام میں حکمت اور بلاغت کا لحاظ نہیں ہوتا، معرف کا لحاظ نہیں ہوتا، اور قرآن شریف میں التزام ہے حق اور حکمت کا۔ اصل میں اس بات کا نبھانا کہ حق اور حکمت کے کلمات کے ساتھ قافیہ بھی درست ہو، یہ بات تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ انسانوں کے کلام ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ حریری وغیرہ۔ 19 جنوری 1901 ایک شخص نے حضور کی خدمت میں اپنے قرض کے متعلق دعا کے واسطے عرض کیا۔ حضرت اقدس سے ارشاد فرمایا استغفار بہت پڑھا کرو، استغفار بہت پڑھا کرو،
انسان کے واسطے غموں سے سبک ہونے کے واسطے یہ طریق ہے، نیز استغفار کلید ترقیات ہے۔ 20 جنوری سن 1901 فرمایا، قرآن شریف میں 4 صورتیں ہیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں، ان میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر ہے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے جیسا کہ اس تفسیر میں ثابت کیا جائے گا۔ نمبر 2 سورہ جمعہ جس میں آخرین منہم مسیح موعود کی جماعت کے متعلق ہے، یہ ہر جمعے میں پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3 سورہ کاف جس کے پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اس کی پہلی اور پچھلی 10 آیتوں میں دجال کا ذکر ہے۔ نمبر 4 آخری سورت قرآن کی جس میں دجال کا نام خناس رکھا گیا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی تورات میں دجال کے واسطے آیا ہے، یعنی نخاش۔ ایسے ہی قرآن شریف کے اور مقامات میں بھی بہت ذکر ہے۔ تفسیر سورہ فاتحہ ابھی تک لکھنی شروع نہیں ہوئی تھی اور دن تھوڑے رہ گئے تھے، اس پر حضرت اختص نے ارشاد فرمایا، اب تک ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا لکھیں، توکل اللہ اس کام کو شروع کیا گیا ہے۔ ہم موجودہ مواد پر بھروسہ نہیں رکھتے، صرف خدا پر بھروسہ ہے۔ کوئی بات دل میں ڈالی جائے، یہ بات میرے اختیار میں نہیں۔ جب وہ مواد اور حقائق جن کی تلاش میں ہوں مجھے مل گئے تو پھر ان کو فصیح و بلیغ عربی میں لکھا جائے گا، چونکہ انسانوں کو ثواب حاصل کرنے کے واسطے فکر اٹھانا چاہیے، اس واسطے ہم فکر کرتے ہیں۔ آگے جب کوئی بات خدا تعالیٰ القاء کرے، خدا سے دعا مانگی جاتی ہے، اور میرا تجربہ ہے کہ جب خدا سے مدد مانگی جاتی ہے تو وہ مدد دیتا ہے۔ اس موقع پر حضرت سید احمد شہید اور حضرت مولوی محمد اسماعیل شہید کا ذکر بھی آیا، جس پر حضرت اختص نے فرمایا ان لوگوں کی نیتیں نیک تھیں، وہ چاہتے تھے کہ ملک میں نماز اور اذان اور قربانی کی رکاوٹ جو کہ سکھوں نے کر رکھی تھی دور ہو جائے۔ خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کی قبولیت کو سکھوں کے دفعہ اور انگریزوں کو اس ملک میں لانے سے کیا۔ یہ ان کی دانائی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی، بلکہ سکھوں کو اس قابل سمجھا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جاوے۔ مگر چونکہ وہ زمانہ قریب تھا کہ مہدی موعود کے آنے سے جہاد یعنی سیفی جہاد بالکل بند ہو جائے، اس واسطے جہاد میں ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ ہاں بسبب نیک نیت ہونے کے ان کی خواہش اذانوں اور نمازوں کے متعلق اس طرح پوری ہو گئی کہ اس ملک میں انگریز آ گئے۔ پھر فرمایا وقت 2 ہوتے ہیں، ایک خارجی اور ایک اندرونی یعنی روحانی۔ خارجی وقت یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ولیوں اور بزرگوں کے کشوف نے مسیح موعود اور مہدی کا وقت 14ویں صدی بتلایا، اور اندرونی یعنی روحانی وقت یہ ہے کہ زمانہ کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ اس وقت مسیح آنا چاہیے۔ دونوں وقت اس جگہ آ کر مل گئے ہیں۔ مسیح پاک فرماتے ہیں وہ آیا، منتظر تھے جس کے دن رات، معمہ کھل گیا، روشن ہوئی بات، دکھائیں آسمانیں ساری آیات، زمین وقت کی دے دیں شہادات، خدا نے ایک جہاں کو یہ سنا دی، فسبحان الذی افضل العادی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔